پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے پاکیزہ مذہب اسلام کی نکھری ستھری تعلیمات آپ نے ملاحظہ کی کہ اسلام ایک مسلمان کو اور پورے مسلم معاشرے کو کس قدر پاک و صاف اور شرم و حیا سے بھرپور دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے برعکس مغربی معاشرے کا مادر پدر آزاد ذہنیت کی بنا پر جو حال ہو رہا ہے اور مادی ترقیوں اور آسائشوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ انسانیت سے حیوانیت کی سمت بڑھنے کا جو سفر جاری و ساری ہے اور اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ چکا ہے، وہ بھی ملاحظہ ہو۔ بدقسمتی سے گلوبلائزیشن کے اس دور میں ہماری نوجوان نسل بھی اپنی شرم و حیا کا خود گلا گھونٹ رہی ہے، نہ کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، نہ کوئی سمجھانے کے لیے، اور رہی صحیح کثر مغربی نظریات کی لوریوں میں پروان چڑھنے والے وہاں کے بیہودہ کلچر کو میڈیا اور دوسرے ذرائع ابلاغ کے توسط سے مزید فروغ دے کر پوری کر رہے ہیں۔ دین سے دوری کے باعث نظریاتی اور اخلاقی طور پر کمزور و نحیف مسلمانوں کی نگاہوں میں اسلامی تہذیب و تمدن، قرآنی نظریات اور نبوی تعلیمات کو فرسودہ قرار دے کر ان کے ذہنوں میں گمراہی کے بیج تسلسل کے ساتھ بو رہے ہیں۔ بے حیائی پر مشتمل دنوں اور تہواروں کا رواج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور ان میں سے ایک مشہور دن جس میں نوجوان لڑکے لڑکیاں مست ہو کر کھلم کھلا احکام شریعت کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، ویلنٹائن ڈے ہے۔ مغربی آزادی جس کی تقلید میں عقل سے پیدل ہو کر بعض مسلمان بھاگ رہے ہیں، اس کا نقشہ اور بھیانک نتائج ذکر کر دینا ضروری ہے تاکہ حقیقت نگاہوں کے سامنے آئے اور اپنے کیے پر اور جن کے پیچھے لگ کر یہ حال ہو رہا ہے اس پر افسوس و ندامت شاید کسی کے دل میں پیدا ہو جائے۔ علامہ بدر القادری مصباحی مدظلہ العالی جو طویل عرصے سے یورپ کے ایک ملک میں دین کی خدمت کے لیے مصروف کار ہیں، وہاں کے حالات سے اچھی طرح واقف ہیں، اپنی کتاب آداب زندگی میں لکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں ترقی یافتہ دنیا کسے کہتے ہیں؟ جہاں شراب پینا فیشن اور ام الخبائث کو بقائے صحت کی ضمانت سمجھا جائے، خمار بازی جوا کھیلنا اعلیٰ سوسائٹی کا فرد ہونے کی سند ہو، ناچ رقص اچھل کود دھما چوکڑی شور و شر میں ہر نوجوان لڑکا اور لڑکی از خود رفتہ ہو، مذہب دھرم اور ریلیجن جہاں طاق نسیان پر رکھی ہوئی فرسودہ کتاب سمجھی جائے، تعلیم کے نام پر جہاں اسکولوں اور کالجوں میں بے حیائی اور بدتمیزی کا کوئی عمل دیکھنے سے رہ نہ جائے، رات گئے دیر کو لوٹتے ہوئے ہر نوجوان لڑکا اس شب کی من پسند لڑکی کو بھی بغل کر کے لانے میں آزاد ہو، یا لڑکی کلب سے لوٹتے ہوئے ساتھ آئے، اپنے نوجوان دوست کا چہک چہک کر گھر والوں سے تعارف کرانے میں کوئی باک محسوس نہ کرے، جہاں سن شعور کو پہنچنے سے پیشتر ہی لڑکے اور لڑکیاں جنسی اختلاط کے فطری اور غیر فطری طریقے آزما چکے ہیں، جہاں شادی بیاہ خاندان حمل اور ولادت کو فرسودہ طریقہ اور بلا وجہ کی زحمت سمجھا جائے، جہاں مرد ہر رات عورتیں بدلتے اور عورت ہر شب نیا بوائے فرینڈ منتخب کرنے میں آزاد ہو، اسقاط حمل اور اولاد زنا کی پرورش کے جملہ انتظامات حکومت اپنے ذمے سمجھے، جہاں مردوں کو مردوں کے ساتھ اور عورتوں کو عورتوں کے ساتھ ہم جنسی کی آزادی ہی نہیں بلکہ قانونی تحفظ بھی حاصل ہو، جہاں انسانی اخلاق کا معیار اتنا گر جائے کہ بوڑھے بوڑھیاں اولاد سے زیادہ کتے بلیوں کو فرما بردار سمجھنے لگے، جہاں ایسے واقعات عام ہو کہ متعدد اولاد رکھنے کے باوجود ماں یا باپ تنہا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے، جب لاش سے تعفن اٹھے تو پڑوسیوں کے ذریعے اولاد کو اس کی موت کا علم ہو۔ یہ ہے ترقی یافتہ دنیا کی آزادی اور ترقی کا مختصر خاکہ۔ غور کیجیے، اس قسم کے آزاد معاشرے میں اور اس میں جنم لینے والی برائیوں سے مسلم معاشرہ کیوں محروم ہے؟ اس فکر میں مغربی مفکرین اور اسلام دشمن قوتیں ہر لمحہ مصروف رہتی ہیں، ویلنٹائن ڈے جیسے دنوں کے نام پر اپنی ان خرافات سے مسلم دنیا کو بھی روشناس کرانا چاہتی ہیں، اور جانتی ہیں کہ موجودہ حالات میں اکثر مسلمان دین سے اور دینی تعلیمات سے دور ہیں اور نفس و شیطان کے مکر و فریب میں بآسانی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایک دن کی حد تک ہی صحیح جب ہماری طرح جدت و لذت کے نشے میں مدہوش ہو کر بے حیائی و بے پردگی اور وہ بھی سر عام کریں گے
تو پھر اس لت سے پیچھا چھڑانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ یہ برائیاں ان کے معاشرے میں بھی جڑ پکڑ لیں گی اور دیمک کی طرح اسے چاٹتی رہیں گی، چونکہ دینی و روحانی پاکیزگی سے روشناس کرانے والے علماء حق جو ان کے معالج بھی ہیں اور رہبر بھی، ان سے تو پہلے ہی قوم دور ہے، اس لیے ان کا سمجھانے کا ان پر اثر تو کم ہی ہوتا ہے۔ ان بے حیائیوں کے باعث ان سے مزید دور ہو کر ان کی برکات سے مزید محروم ہو جائے گی، پھر اس لا علاج مرض کا علاج ان کے بس میں نہ رہے گا۔ بدقسمتی سے کافی حد تک وہ اپنے اس ناپاک منصوبے میں کامیاب دکھائی دیتے ہیں۔ شرم و حیا کے پیکر، نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھو، حقیقی ترقی ان یورپین خرافات میں نہیں بلکہ اسلامی برکات میں ہے۔ مغربی معاشرے کی مادر پدر آزادی کی یہ جھلکیاں اس لیے نقل کی ہیں تاکہ جو لوگ یہ کہہ کر سمجھانے والوں سے جان چھڑا لیتے ہیں کہ تھوڑا بہت تو چلتا ہے، تہوار ہی تو ہے، ایک ہی دن کو تو بات ہے، ہم کون سے پاک و صاف ہیں، اس طرح کے بے باکی اور نا انصافی کے ساتھ جملے ادا کرنے والوں کی آنکھیں کھلیں اور وہ سنجیدگی کے ساتھ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ دین سے محبت اور اس کے احکام اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزارنے سے محبت کرنے والا طبقہ ان کے بھلے کی بات کر رہا ہے۔ اگر وہ آج ہنس ہنس کر گناہ کریں گے تو کل ان کی اولاد یا اولاد کی اولاد ان مصائب اور گناہوں کی نحوست کی بنا پر دنیا میں بھی آفات کا شکار ہوں گی اور آخرت کی تباہی اس پر مزید ہوگی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سے اتنی گزارش آخر میں ضرور کروں گا کہ غیر مسلم تو ہمارے نبی مکرم و محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توہین کے در پہ ہوں اور آئے دن مسلمانوں کے دلوں کو توہین آمیز خاکوں سے چھلنی کریں، اور مسلمان جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ سرکار کے نام پر جان بھی قربان ہے اور ہر بے ادب کی بے ادبی اور شرارت پر سراپا احتجاج ہوتے ہیں، اور حقیقتاً اور ایماناً ایسا ہونا بھی چاہیے کہ ہماری عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ ان کی مبارک پر نور ہستی سے مسلمانوں کو جذباتی وابستگی ہے اور ان سے وہ اپنے ماں باپ، اولاد بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اس کا حکم حدیث شریف میں مسلمانوں کو دیا بھی گیا ہے۔ تو جان سے بڑھ کر عزیز ہستی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ادنا توہین برداشت نہ کر سکنا بلا شبہ ان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ مگر اس پہلو پر تو غور کیجئے کہ آج کے مسلمان، بالخصوص ہمارے نوجوان، انہی غیر مسلموں کے ایجاد کردہ گناہوں سے بھرپور رسم و رواج اور دنوں تہواروں کے ناپاک واروں کا شکار ہو جائیں، جیسا کہ ویلنٹائن ڈے، اور اس دن ہونے والے گناہوں کی مذمت پر قرآن و حدیث اور عقل صحیح کی روشنی میں اوپر کافی تفصیل بیان کی گئی کہ اس روز بدنگاہی، بے پردگی، ناجائز تحائف کا لین دین اور شراب و کباب، زنا و لواطت اور اس کے دواعی، ہر قسم کی برائیاں عام ہوتی ہیں اور مسلمان بھی اس میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے خدارا ہوش کریں کہ شیطان کے اعلی کاروں کے نقش قدم پر چلنا جہنم کی راہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اس کے محبوب سے شرم کرتے ہوئے اس دن اور اس کے علاوہ زندگی بھر بے حیائی، بے پردگی، فسق و فجور سے توبہ کر لیجئے اور آئندہ شریعت کے احکامات کی پابندی، ستھری اسلامی زندگی گزارنے کا پختہ عزم کر لیجئے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔